میں تو صرف آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں مہربانو قریشی صاحبہ، کیا آپ کو لگتا ہے آپ مجھے گفتگو نہیں کرنے میرا سوال آپ لے نہیں رہی نا؟ آپ نے مجھے ایکچولی آپ میرا سوال ہی نہیں لے رہی. ڈیسائیڈڈ ٹو جوائن ہینڈز ود مولانا فضل الرحمان اگینسٹ پی ایم ایل این، اگینسٹ پیپلز پارٹی، اگینسٹ ایم کیو ایم. کیا یہ یو ٹرن نہیں ہے؟ ذرائع کے مطابق تحریک انصاف مولانا فضل الرحمان کو اپنے ساتھ چلنے کے لیے قائل کرنے پر کامیاب ہو گئی ہے، اور یہ ٹاسک رپورٹڈلی اسد کیسر اور محمود خان اچکزئی کو دیا گیا تھا، اور اس حوالے سے مولانا فضل الرحمان سے 2 ملاقاتیں بھی ہوئی تھیں. تاہم اب یہ بات سامنے آئی ہے کہ مولانا فضل الرحمان تحریک تحفظ آئین پاکستان میں باقی ماندہ پولیٹیکل پارٹیز جو 6 اپوزیشن کی پارٹیز ہیں ان کے ساتھ چلنے پر آمادہ ہو گئے ہیں. آج یہی سوال پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر سے بھی کیا گیا، تو انہوں نے کہا کہ اس پر مصرفت ہو رہی ہے. جہاں پاکستان تحریک انصاف کے سٹانس میں فلیکسیبلٹی ہے، لچک ہے، وہیں مولانا فضل الرحمان کے نیریٹو میں بھی پاکستان تحریک انصاف کے لیے خاصی لچک ہے. اب سے چند روز پہلے مولانا فضل الرحمان نے ایک سٹیٹمنٹ دیا، اس کے بعد جے یو آئی فے نے اس کی تردید کی اور اسے آؤٹ آف کانٹیکسٹ کہا، اور یہ کہا کہ یہ سیاق و سباق سے ہٹ کر چلایا گیا، اور یہ شکوہ ہم تک بھی پہنچا جمعیت علماء اسلام کا کہ یہ سٹیٹمنٹ نہیں تھا جو آپ نے چلا دیا. وہ سٹیٹمنٹ تھا کیا؟ ذرا اس کی ایک جھلک آپ کے سامنے رکھتا ہے. کے خاتمے کی بات کرتا ہوں، اور میں مکمل عالمی سطح پر سودی نظام کے اندر جا رہا ہوں، ان کی معیشت کے اصولوں کے مطابق چلوں گا. یہ اس سے میرا اختلاف ہو. اب اس اختلاف کا عنوان اگر یہ ہے کہ یہودی ایجنٹ، تو اس کو گالی کیوں کہا گیا؟ اس کو سنجیدگی سے لینا چاہیے تھا. مجھ سے پوچھنا چاہیے تھا کہ آپ یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں کہ میرا ایجنڈا نہیں ہے، یا یہ کہ یہ میرا ایجنڈا ہے اور آپ کے مفاد کے لیے ہے. کچھ تو کرنا پڑے گا نا جی. تو یہ چیزیں جو ہے ان کو سیاسی طور پر ہم لے رہے ہیں. اگر یہ لوگ 12 سال پہلے بھی آتے تب بھی میرا یہی ایٹیٹیوڈ ہوتا، اور اگر آج آئے ہیں تب بھی میرا وہی. چلیے، اگر میڈیا نے یہ سٹیٹمنٹ سیاق و سباق سے ہٹ کر چلایا ہے تو بہرکیف جمعیت علماء اسلام رپورٹڈلی تیار تو ہو گئی ہے مولانا فضل الرحمان کی قیادت میں کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ چلے گی. اب اسے مولانا کا یو ٹرن کہیں یا تحریک انصاف کا یو ٹرن کہیں، تاہم دونوں جماعتیں اب ایک ہی صف میں آن کھڑی ہوئی ہیں. پاکستان تحریک انصاف کی رہنما مہربانو قریشی صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم مہربانو قریشی صاحبہ، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. سب سے پہلے تو آپ سے بڑا سادہ سا سوال ہے. 21 اپریل کو ایک بائی الیکشنز ہوئے، اور اس کے بعد 2 روز پہلے ایک بائی الیکشن ملتان میں ہوا جس کی کیمپین بھی آپ نے کی. پاکستان تحریک انصاف کی جو کارکردگی ہے بہت حوصلہ افزا نہیں رہی. کیا وجہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف بائی الیکشنز میں اس طرح سے پرفارم نہیں کر پا رہی جیسے 8 فروری کے الیکشنز میں کر پائی تھی؟ بڑا معصومانہ سوال ہے آپ کا. سب سے پہلے تو السلام علیکم، اور اسی معصومیت سے ہی جواب دوں تو دیکھیے 8 فروری کو بھی تو یہی ہوا. پاکستان کی عوام نے تو 2/3 اکثریت سے ہمیں منتخب کیا اور اسمبلیز میں بھیجا، مگر آپ نے دیکھا کہ ہمارے مینڈیٹ پہ، عوام کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا. اس وقت 70 سے زائد میرے خیال میں ہماری نیشنل اسمبلی کی سیٹس ہیں، حلقے ہیں جو کہ ٹرائیبیونلز میں اپیل کے لیے گئے ہوئے ہیں، اور اسی طرح پنجاب اسمبلی میں بھی ہم ٹرائیبیونلز میں ہم نے کیسز دائر کیے ہوئے ہیں. تو وہ ہم نے کس لیے کیے؟ کیونکہ جو 8 فروری کو ہوا وہ فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں تھا. اس میں عوام کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا، مختلف حربے اپنائے گئے، کہیں پہ ووٹ مسترد کر کے، کہیں پہ فارم پہ ووٹوں کی ادلا بدلی کر کے پی ٹی آئی کے ووٹ دوسرے کے کھاتے میں لکھتی ہے، دوسرے کے کھاتے پی ٹی آئی کے میں لکھتی ہے. آپ کے سامنے ہے، لوگوں نے گواہیاں دی. جو جیت گئے کچھ باضمیر لوگ، انہوں نے خود کہہ دیا کہ جی ہم تو نہیں جیتے. جو کچھ دوسرے نمبر پہ آئے اور تحریک انصاف کو تیسرے نمبر پہ رکھا، انہوں نے کہا کہ جی تیسرے نمبر پہ آنے والا تو پہلے نمبر پہ ہے، ہمارے فارمز کے مطابق بھی. تو یہ جو گھوٹالہ ہے یا یہ جو ڈاکہ ہے، یہ تو سب نے ڈلتے ہوئے دیکھا. لیکن بائی الیکشن تو بڑے کنٹرولڈ الیکشنز ہوتے ہیں. دیکھیے 2 روز پہلے جو ملتان میں ہوا، مجھے ضمن صرف ایک سوال کر لوں، میں ضمن سے سوال کر لوں. آپ نے بہت اچھی کیمپین کی ملتان میں، بٹ ملتان میں نتائج شاید آپ کی توقعات کے برعکس آئے ہوں گے. گیلانی صاحب اگر آپ مجھے گفتگو مکمل کرنے دیجئے سر، تو میں اسی پہ آ رہی ہوں. ضمنی انتخابات 21 اپریل کو بھی ہوئے پنجاب میں، اور وہ بھی چند حلقے تھے. اور کنٹرولڈ انوائرمنٹ، بہت اچھا لفظ آپ نے استعمال کیا. بالکل ایک کنٹرولڈ انوائرمنٹ ہے جہاں پر ٹیلی فون بند کر دیے جاتے ہیں، جہاں پہ ضابطہ اخلاق کی کوئی کارروائی نہیں ہوتی. نشاندہی کرنے کے باوجود الیکشن کمیشن آف پاکستان اس پہ خاموش رہتی ہے. 21 اپریل کو جو ہوا آپ نے دیکھا، فونز بند تھے، ڈبے بھرے گئے، لوگوں کو روکا گیا. اس کے بعد اب آ جاتے ہیں 19 مئی پہ جو ملتان میں الیکشن ہوا. اگر آپ اس کو الیکشن کی ڈیفینیشن میں ڈال سکتے ہیں، میری نظر میں اس ملک میں بدقسمتی سے 2024 میں کوئی انتخابات ہوئے ہی نہیں. یہاں پہ چنتخابات ہو رہے ہیں، اور 19 مئی کو بھی
ایک فرد کو چنتخب کیا گیا ہے، اور وہ کس طرح کیا گیا ہے آپ کے سامنے میں پیش کر دیتی ہوں. اب آپ دیکھیے، سٹیٹس کے ساتھ بات کرتے ہیں، ایسے ہوا میں گفتگو نہیں کرتے. 2024 میں 2 الیکشن ہوئے کچھ مہینوں کے فاصلے میں، ایک کے اندر 13,000 ووٹ مسترد ہوتا ہے اور ایک کے اندر صرف 1,000 ووٹ مسترد ہوتا ہے. یہ وہی حلقہ ہے جس نے 2018 میں بھی ووٹ ڈالا، تب صرف 5,000 مسترد ہوئے. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ لوگ سیکھ رہے ہیں بہتر ووٹ ڈالنا، مگر 8 فروری کو کسی طرح وہ سب بھول گئے کہ یہ کس طرح عمل چلا. تو سب سے پہلے تو اس سیٹ پہ بائی الیکشن ہونا ہی نہیں چاہیے تھا، یہ ٹرائیبیونل میں ہی جانی چاہیے تھی، کیونکہ اس سیٹ کے حقدار نہیں تھے یوسف رضا گیلانی صاحب، وہ بھی یہ جانتے تھے. جب ٹرائیبونل میں جائیں گے تو آپ کو ریلیف ملے گا، آپ جیت جائیں گے، آپ ایسا سمجھتے ہیں؟ میں تو صرف آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں مہربانو قریشی صاحبہ، کیا آپ کو لگتا ہے آپ مجھے گفتگو نہیں کرنے میرا سوال آپ لے نہیں رہی نا، آپ نے مجھے ایکچولی آپ میرا سوال ہی نہیں لے رہی. میں تو آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں، میرا سوال آپ سن لیجئے کہ میں کیا آپ سے پوچھنا کیا چاہ رہا ہوں. میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو اپنی اسٹریٹجی کو کسی جگہ پر ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے، یا ووٹر سپورٹر یہ سمجھتے ہیں کہ اب تو حکومتیں بن گئی ہیں، اب ہمارے ووٹ سے کیا فرق پڑے گا، یا ہمارا کینڈیڈیٹ اگر منتخب ہو کے پارلیمان میں پہنچ جائے گا تو what difference does it going to make؟ میرا سوال یہ ہے. سر آپ کا سوال بجا اپنی جگہ، مگر اگر آپ میرے جوابات سن رہے ہو تو شاید آپ جن سوالوں پہ انسسٹ نہیں کریں گے نا. If you're listening to what I'm saying، اس میں پاکستان کے ووٹر یا تحریک انصاف کی مقبولیت کا تو سوال ہی نہیں اٹھتا. آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان تحریک انصاف وجود جوڑی سے کھڑی ہے. جو الیکشنز میں ہو رہا ہے اس میں ہماری اسٹریٹجی کا کوئی دوش نہیں ہے. ہاں یہ دوش ضرور ہے کہ ہماری جماعت اس وقت پوری ریاست کے خلاف کھڑی ہے. ریاست ایک طرف ہے، ریاست کے ادارے ایک طرف، ریاست کی جو حکومت میں جتنی جماعتیں وہ ایک طرف، اور ہم تنہا ایک طرف ایک نظام کے خلاف لڑ رہے ہیں. شاید یہ اسٹریٹجی ہماری، اگر آپ اس کو ہماری غلطی کہیں تو ہم اس سے غلطی تو نہیں تسلیم کرتے. ہمیں بڑا فخر ہے کہ ہم ایک ایسے نظام کے خلاف کھڑے ہیں جس میں انصاف نہیں، جو نا انصاف ٹھیک پہ مبنی ہے. اچھا، آپ نے ایک پرنسپل پوزیشن لی ہوئی تھی اگینسٹ پی ڈی ایم، اور ظاہر ہے پی ڈی ایم نے آپ کی حکومت گرائی. پی ڈی ایم کے بعد پی ڈی ایم حکومت اس کے بعد 16 ماہ کی بنی، اور اب جو حکومت ہے اس کو آپ پی ڈی ایم 2 کہتے ہیں. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان جو پی ڈی ایم کے سربراہ تھے ان کو تو بہت کرٹیسائز کیا کرتے تھے آپ. ناؤ یو ہیو ڈیسائیڈڈ ٹو جوائن ہینڈز ود مولانا فضل الرحمان اگینسٹ پی ایم ایل این، اگینسٹ پیپلز پارٹی، اگینسٹ ایم کیو ایم. کیا یہ یو ٹرن نہیں ہے؟ یو ٹرن کیسے ہے جب مولانا کا اپنا موقف بدل گیا؟ مولانا نے اپنی غلطی تسلیم کر لی، یا مولانا نے خود اپنا موقف تبدیل کر لیا؟ بہت بہت شکریہ.